بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ رہا ہے. الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الکفالہ. آج کا ضابطہ دیکھیے. الامر اذا قید الفعل بزمان کبع هذا غدا او اعتقه غدا ففعله المأمور بعد غد جاز. آمر یعنی حکم دینے والا یعنی موکل جب کسی کام کو زمانے سے مقید کر دے یعنی وقت کی قید لگا دے تو یہ قید لگانا درست ہے اور وہ وقت کی قید معتبر ہے. جیسے کہہ دے کہ یہ سامان کل بیچ دینا یا اسے کل آزاد کر دینا. مامور نے کل یا کل کے بعد کیا بعد غد، وکیل نے کب کیا کل، تو یہ ہو جائے قضا فی حج الخانیہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے نہیں ہوگا. موکل اگر وکیل کو زمانے کی قید کے ساتھ وکیل بناتا ہے تو اس قید کا اعتبار ہے. لہذا کل بیچنے کو کہا اس نے آج بیچ دیا تو یہ نہیں ہوگی بے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا جس بات کا وکیل بنا رہا ہے اس کام کی ایک اپنی فطرت ہے، اس کام کی ایک اپنی حیثیت ہے. اس کے اعتبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کی حیثیت جو قید لگا رہا وقت یہ تقیید ہے یا برائے تعجیل بول رہا ہے. وقت کی جو قید لگا رہا ہے وہ واقعتاً تقیید ہے یا محض تعجیل ہے. اگر تقیید ہے تو قید کا اعتبار ہوگا، مقید وکالت ہے یہ، اور اگر برائے تعجیل ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. مقصد یہ ہے وقت اس لیے بتایا اس نے کہ جلدی بیچ دو تو اس کا کیا اعتبار ہے. بعد میں بیچ دیا، آج ہی بیچ دیا، اس سے پہلے بیچ دیا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ کچھ یا تو قرینہ ہو وہاں پہ لفظی یا حال کا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو قید زمانے کی ہے وہ کیسی ہے، تعجیل مقصود ہے یا تقید مقصود ہے. اگر تقید مقصود ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. لہٰذا غدن کہہ دیا یا بیچ دو اسے کل، ہو سکتا ہے آج استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اور آج ہی اٹھا کے بیچ دیا تم نے. وہ کہہ رہا کل یہ سامان فارغ ہو جائے گا بیچ دو، کل غلام کو آزاد کرو، ہو سکتا ہے ضرورت ہے مجھے غلام کی. تو اگر آج بیچ دے گا تو نہیں ہوگی، کل بیچ دیا تو ٹھیک ہے، پرسوں بیچ دیا تب بھی ٹھیک ہے. تو اس سے پتا چلا کہ غد کی جو قید تھی وہ برائے تعجیل تھی. پہلے کا اعتبار اس سے پہلے کے معاملے میں جو ہے نا قید مانیں گے، اور اس کے بعد کے حق میں جو ہے نا اس کو تعجیل مانیں گے. تو کل کے بعد پرسوں بیچ دیا تب بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد بیچ دیا تب بھی ٹھیک ہے. تو کہا اس نے کہ یہ سامان کل بیچ دینا یا پرسوں کل اسے آزاد کر دینا. مامور نے یعنی وکیل نے اسے کل کے بجائے نہیں بعد کل کے بعد بیچا تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب فتاوی خانیہ کی کتاب الحق میں ایسے ہی یہ تو اب نیا ضابطہ آ گیا جی. ابھی یہ ضابطہ جو آپ نے پڑھا وہ کسی استثناء کا محتاج نہیں، کوئی استثناء نہیں. لیکن اس میں میں نے جو تشریح کی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اس میں جہتیں بہت نکل سکتی ہیں. اب اگلا ضابطہ دیکھیے. من ملک التصرف فی شیء ملکہ فی بعضہ، جو میں تصرف کا مالک ہوا وہ اس کے بعض میں بھی تصرف کا مالک ہوگا. ایک شے کامل ہے، اس میں تصرف کا حق اسے ملا یا وہ مالک ہوا تو اس کے بعض میں بھی تجزی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعض میں بھی تصرف وہ کر سکتا ہے. جیسے
اس میں تفصیل ہوگی، اور دیکھیے آگے بہت سارے جزیات آ رہے ہیں. فلو وکلہ فی بیع عبدہ فباع نصفہ، تو اگر موکل نے وکیل بنایا اسے کہ میرا غلام بیچ دو، اس نے آدھا غلام بیچ دیا. موکل نے کہا وکیل کو غلام بیچ دو، تو وکیل نے موکل کا پورا غلام نہیں بلکہ آدھا بیچ دیا. تو یہ بے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک. اور ہاں، جب تک موکل کہے گا نہیں، کیونکہ جس بات کا وکیل بنایا تھا وہ کام تو کیا نہیں، اس کا باز کیا، تو تفرق صفقہ لازم آ سکتا ہے. اس لیے اس کی اجازت پر صاحبین فرماتے ہیں. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بے درست ہے، کیونکہ پورے غلام کو بیچنے کو کہا تو نصف تو اسی کا حصہ ہے. جیسے 20 روپیہ دینے کو کہا تو 10 روپیہ دینے کی بھی اجازت ہے، اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے. 20 دینے کو کہا 30 نہیں دے سکتے، لیکن 20 دینے کو کہا 10 دے سکتے. تو اس طرح کی چیزوں میں اب یہ، لیکن یہاں پر جو ہے اس اختلاف کی وجہ یا منشا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متجزی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو قابل تجزی نہیں ہیں، یعنی تجزی کے بعد قابل انتفاع نہ رہیں، ہے نا. تو جو قابل انتفاع ہوں ان میں تو کوئی بات نہیں ہے. پورا بیچنے کو کہا تھا آپ نے آدھا بیچ دیا تو فرق کیا پڑا؟ پورا گیہوں بیچنے کو کہا تھا آدھا بیچ دیا، ٹھیک تو ہے. لیکن حمام بیچنے کو کہا اور آدھا بیچ دیا، تو کس کام کا؟ نہ میرے نہ اس کے. تو آدھا غلام بیچ دیا، پھنس گئے نا بیچ میں. اب ہم بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو صاحبین نے جو کہا کہ بے کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی، کہ کسی کے کام کا نہیں غلام وہ. اور امام صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ کل کی اجازت، جز کی اجازت تو بدرجہ اولا ہے. کل کی توکیل بدرجہ اولا جز کی توکیل ہے. چلیے، وفی او فی شراء عبدین معینین ولم یسمى ثمنا، ولم يسمى ثمنا فاشترى احدهما صحا. تو وہ اوپر ہے نا، فلو وکلوا فی بیع عبدہ، فی بیع عبدہ پر ہی عطف ہے. یعنی اگر موکل نے اسے وکیل بنایا دو معین غلام کے خریدنے کا، اور موکل نے ثمن متعین نہ کیا، ثمن نہیں بتایا کتنا، اتنے پیسے میں، تو اس نے ایک کو خریدا تو یہ بھی صحیح ہے. اب دیکھیے، یہ معین ہونے کے باوجود یہاں پر جو ہے یہ توکیل قابل تجزی مانی جا رہی ہے. اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ثمن اس نے متعین نہیں کیا، کہ اگر ثمن متعین کر دیتا تو یہ ہو جاتا کہ جس بات کا وکیل بنایا، کہ وکیل جو ہے موکل کی مخالفت نہیں کر سکتا. موکل کی مخالفت کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگی، وہ خود افسکی ہو جائے گی. تو اس میں تو کافی جہتیں ہیں نا، کہ کس مخالفت کو مخالفت مخالفت کو نہ مانے. تو اب یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ معین غلام کو خرید، یعنی یہ زید بکر دونوں ہیں نا، ان دونوں کو خرید لاؤ میرے لیے، ایسا نہیں بتایا. تو اب وہ اتنا تو طے ہے کہ توکیل جب معین ہو، ان دونوں غلاموں کو اپنے لیے نہیں خرید سکتا وکیل. خریدے گا تو موکل کے لیے خریدے گا. لیکن جب پیسہ متعین نہیں کیا تو اس نے ایک کو خریدا تو یہ بے درست ہو گئی. ٹھیک، یہ دو جزء آپ کے سامنے آ گیا. او فی قبض دینہ، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ دیکھیے، او فی قبض دینہ، ملک قبض بعضہ، یا پھر یہ کہ موکل نے اسے وکیل بنایا کہ اس کا دین لے لے. موکل نے کہا کہ میرا دین جو فلاں پر ہے، میرے مدیون پر، جاؤ اور اسے قبضہ کرو، لے کے آؤ. تو ملک قبض بعضہ،
تو وہ وکیل جو ہے پورے دین کے بجائے بعض دین پر قبضے کا بھی مالک ہے، یعنی کر لیا تو اتنا بھی قبضہ ہو جائے گا۔ کل کی اجازت یا کل کی توکیل بعض کی توکیل ہے، کل کی توکیل ہاں۔ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں الا اذا نص على ان لا يقبض الا الكل معا، مگر اب یہاں پہ ایک اس فرع میں استثناء ہے کہ قبضے دین کا وکیل بنایا تو بعض دین پر قبضہ کیا تو بھی ہو گیا، مگر یہ کہ موکل نے صراحت کر دی تھی کہ پورے دین پر قبضہ کرنا، تو یہ بعض دین پر قبضے کی وکالت نہیں ہے، تم ذمہ دار ہو۔ کیونکہ نادہند بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرخاتے رہتے ہیں اور جب پھنستے ہیں تو تھوڑا سا دے دیتے ہیں تاکہ بات بھی چلتی رہے اور ہم اور ٹرخا سکیں، یہاں تک کہ وہ مطالبہ بند کر دے عاجز آ کر کے، یا مجھے بری کر دے، تو 1000 لیا 100 دے دیا، پھر 100 دے دیا۔ تو اس لیے بعض وقت اوقات دائن جو ہے نا کہتے ہیں کہ دینا ہم نہیں لیں گے، 100 پورا دو تاکہ اس پر لدا رہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ لا يقبض الا الكل معا، پورا ایک ساتھ لینا، تو یہ پورے کی توکیل بعض کی توکیل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو تو خود ہی کہہ دیا، الگ کر دیا، بعض کو تو الگ کر دیا نا اس نے۔ اب اگر بعض پر قبضہ کرے گا تو وکیل موکل کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ ذمہ دار ہوگا، کما فی البزازیہ۔ چلیے، وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ تَوَقَّفَ، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وَإِذَا میں واو عاطفہ اور یہ معطوف ہے مستثنیٰ پر، الا اذا نص، مگر یہ کہ مقصد یہ ہے کہ ان بعض صورتیں ہیں کہ جس میں بعض کل کی توکیل بعض کی توکیل نہیں ہے، کہ اسے وکیل موکل نے اسے وکیل بنایا کہ ایک غلام خریدے، اس نے آدھا خریدا جی، تو یہ بے کیا ہو گئی؟ موقوف ہو گئی، معلوم یشتری الباقی، جب تک کہ باقی نہ خریدے، کما فی الکنز۔ تو یہ جو چوتھا مسئلہ ہے یہ اس کا ٹکڑا تو نہیں ہے، او فی قبض دین ہی والا، تو یہ کون سی بات؟ ہاں یہ ضرور ہو گیا کہ مستثنا پر عطف ہے تو ایک استثنائی مسئلہ ہو گیا، لیکن آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو الگ تو کر دیا انہوں نے کہ بعض کی توکیل جو ہے نا کل کی توکیل بعض کی توکیل نہیں ہے۔ ایک غلام خریدنے کو کہا، آدھا غلام خرید آیا تو خلاف ورزی ہو گئی ہے جی، یہ بے کیا ہوگی؟ یہ موقوف ہو جائے گی جب تک کہ باقی نہ خریدے، اور یہی بات پہلے کہی تھی انہوں نے بیچنے کے بارے میں، تو دیکھیے کیا تھا، ہاں تو یہ ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ فعل کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ توکیل کس درجے کی ہے۔ تو بیچنے میں بیچنے والا پیسے کو اپنا مقصد بناتا ہے نا، سامان آدھا بکے پورا بکے، مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے میرا کام ہو جائے، اور خریدنے والا مبی کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیچنے میں یہ ہے کہ پورا نہ بکے آدھا بک جائے، کچھ تو پیسے آئیں گے، کام تو ہوا۔ لیکن غلام خریدنا مقصد یہ ہے نا اس سے خدمت لینا، کوئی کام تھا، ٹھیک ہے؟ تو آدھا غلام لیں گے تو کیا کس کام کا؟ تو آپ نے دیکھا کئی معاملات میں بیچنے اور خریدنے میں فرق کیا گیا ہے، بیچنے کے معاملے میں یہ بات ہے اور خریدنے کے معاملے میں یہ کہا کہ آدھا خریدا تو نہیں، اس میں آدھا بیچا تو ٹھیک ہے، یہاں آدھا خریدا تو نہیں، جب تک کہ پورا نہ خرید لے۔ یہاں پہ تو کوئی اختلاف بھی نہیں بتایا، کما فی الکنز۔ اب آگے دیکھیے کہ یہ تو ایک ضابطہ تھا اور اس سے متعلق چند فروع، آگے ایک اور ضابطہ، الوکیل اذا وکل بغیر اذن و تعمیم و اجاز ما فعلہ وکیلہ نفذ، یہ اگلا ضابطہ ہو گیا
وکیل اذا وکیل، وکیل کو اگر نہیں، اذا وکل ٹھیک ہے، وکیل اگر کسی اور کو وکیل بنا دے بغیر اذن و تعمیم کے، اور وہ اجاز ما فعلہ وکیل، اور اس کا وکیل جو کرے اس کو یہ وکیل اول جائز کر دے تو وہ نافذ ہو جائے گا عقد۔ یہ اصل میں بات آپ نے پڑھ لی کہ وکیل کو توکیل کا حق نہیں ہے، وکیل کو کوئی موکل کسی کو وکیل بناتا ہے تو اس پر اعتماد کرتا ہے، یہ نہیں کہ وکیل بھی جس پر اعتماد کرے اس پر بھی ہم کو اعتماد ہو جائے۔ تو یہ اعتماد کو ہے نا ٹھیس پہنچانا ہے کہ اگر وکیل خود کسی اور کو وکیل بنا دے، اس بات کا حق نہیں ہے آپ کو کہ آپ جو ہے نا آپ کو وکیل بنائے آپ کسی اور کو وکیل بنا دو، تو وکیل ہوگا ہی نہیں، وہ فضولی ہو جائے گا۔ نکاح کے معاملے میں آپ نے پڑھا لیکن ایک صورت ہے کہ وکیل کی بلا اجازت، موکل کی اجازت کے بغیر اگر وہ کسی تیسرے بندے کو وکیل بنا دیتا ہے اور وہ تیسرا بندہ وہ کام کر گزرے اور پھر اس کی خبر اسے وکیل کو ملے ہیں اور وکیل اس کو نافذ کر دے تو بھی ہو جائے گا، ٹھیک، وکیل اس کو نافذ کر دے، جائز کر دے، کیونکہ اس کو یہ اختیار ہے نا، وکیل کو یہ اختیار ہے کہ وہ کام کر دے، تو کام ہونا مقصود ہے۔ اب کسی اور نے کر دیا اور اس کو اس نے جائز کیا تو اسی نے کیا، یہی بات بول رہے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اجازت بھی نہیں دی تھی اور توکیل بطور تعمیم بھی نہیں تھی کہ تمہیں پوری اجازت ہے کہ تم جس طرح چاہو یہ کام کرو، تو یہ تعمیم ہو گئی، جس طرح بھی چاہو ہر چیز کے وقت سے وکیل ہو تم، تعمیم کا مطلب ہر چیز کے وکیل ہو، تو یہ کہہ دیا ہر چیز کے وکیل ہو تو وہ وکیل بنانے کے وقت توکیل کی وکالت بھی آ گئی۔ اور اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ تم وکیل ہو، میں تمہیں وکیل بناتا ہوں اور تم کسی اور سے بھی کام لے سکتے ہو، تو بالاذن ہے۔ تو بطور اذن یا بطور تعمیم اس نے نہیں تھا معاملہ، دونوں نہیں تھا، اور اس نے کسی اور کو بنا دیا اور دوسرے نے کر دیا، اس نے اسے جائز کر دیا، تو یہ یہی بات ہے نا۔ فَإِذَا وَكَّلَهُ کہا گیا الوکیل اذا وکل بغیر اذن، وکیل نے جب کسی اور کو وکیل بنا دیا بغیر موکل کے اذن و تعمیم کے، وہ اجاز ما فعلہ وکیل، اس وکیل کے وکیل نے جو کچھ کیا اسے جائز کر دیا تو وہ چیز نافذ ہو جائے گی، مگر طلاق و عتاق کے علاوہ، ہے نا، طلاق و عتاق میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ اور ایڈ کیے اس میں وکیل بالخصومت وغیرہ وقف ہے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ التوکیل بالتوکیل صحیح، اب اسی سے ہٹتے ہوئے بہت سارے ضوابط آ گئے کہ توکیل کے لیے وکیل بنانا یہ بھی صحیح ہے، کام کا وکیل بنانا ٹھیک ہے اور توکیل کا وکیل بنانا بھی کہ تم کسی اور کو وکیل بنا دینا۔ فَإِذَا وَكَّلَهُ أَن يُوَكِّلَ فُلَانًا فِي شِرَاءِ كَذَا فَفَعَلَ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمَأْمُورِ وَهُوَ عَلَى أَمْرِهِ، تو کسی نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا کہ وہ کسی اور کو وکیل بنا دے، توکیل کا وکیل بنایا، تو یہ صحیح ہے۔ لہٰذا اب اس کا دیکھیے اس کا مطلب کہ موکل نے جب اسے یعنی زید نے جب بکر کو وکیل بنایا کہ بکر خالد کو وکیل بنا دے، ان یوکل فلانا، کہ دوسرا بندہ تیسرے بندے کو کیا کر دے، فی شراء کذا، فلاں چیز خریدنے کا، ففعل، تو اس نے اس کو یعنی دوسرے نے تیسرے کو کیا کیا، وکیل بنا دیا، واشترا، اور تیسرے نے واشترا الوکیل، وہ تیسرے والے وکیل نے خرید لیا، تو اب کیا ہوگا، وکیل کے موکل پر رجوع کرے گا یا اپنے موکل پر رجوع کرے گا،
یہ وکیل ثانی جو ہے موکل ثانی پر رجوع کرے گا، یعنی پیسہ لے گا اس سے، اور موکل ثانی جو ہے نا موکل اول سے رجوع کرے گا. معاملہ وہی ہے، وہاں پہ حقوق راجع ہوتے ہیں وکیل کی طرف ان حقوق میں، تو وہ موکل اول کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. وکیل ثانی موکل اول کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، سب لینا دینا اسی سے ہے، اس کا لینا دینا اس سے، تو بیچ میں جو ہے ایک بندہ دونوں طرف سے رہے گا. ایسا تب ہوتا ہے نا جب تعلقات کسی کے بہت، آج کل لوگ نا تعلقات سے کام چلاتے ہیں، ہے نا. ایک بہت بڑا اچھا جو ہے نا ایجنٹ ہے، بروکر ہے، اس کے تعلقات ہمارے دوست سے ملتا ہے، دوستوں سے ہیں، آپ ذرا ان سے کہہ دو یہ کام کر دیں، وہ بڑا ماہر ہے، ہم کہیں گے تو ذرا آئی مائی شائی کرے گا وہ، تھوڑا آپ کہہ دو، تو ایجنٹ کا ایجنٹ. ساری چیزیں تو لوگ ہمارے فقہ نے کہہ دی. ارے دیوبندی کو بیچ میں مت لاؤ ورنہ کیڑا آ جائے گا بیچ میں، سب مسئلہ ادھر سے ادھر ہو جائے. تو کیا ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ وشتر الوکیلو، یہ وکیل ثانی جو ہے اگر وہ چیز خرید لے تو وکیل ثانی وکیل اول پر رجوع کرے گا. یرجع بالثمن علی المامور، وہ مامور یعنی مامور اول جو وکیل اول ہے اس پر رجوع کرے گا. وہ علی عامر، اور وہ اپنے عامر یعنی وکیل اول پر رجوع کرے گا. لیکن یہ جو وکیل ثانی ہے موکل اول پر رجوع نہیں کرے گا، اسی لیے کہا بلا یرجع الوکیل علی العامر کما فی فروق الفرع. آسان ہے نا. آگے چلیے پھر، الوکیل اذا كانت وکالته عامة مطلقہ ملک کل شیء، وکیل کی وکالت اگر عامہ ہے تو ہر چیز کا مالک ہو گیا، یعنی ہر چیز کی وکالت ہے. اب اس میں ہر چیز کی وکالت، جیسے پاور آف اٹرنی آج کل دیتے ہیں، پاور آف اٹرنی ایجنٹ، تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ ہر چیز کا جو بھی مناسب ہو، کسی چیز سے استثنا کرنا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں، مگر یہ کہ پراپرٹی بیچے گا نہیں. رینٹ کرو، اس کی بجلی کا بل اور اس کا بل اور سب، کوئی خصومت ہو کوئی ڈسپیوٹ ہو سب ہینڈل کرو، کرایہ وصول کرو، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو دیکھو، بات چیت کرو، مول بھاؤ کرو، اجارے پہ تو، لیکن بیچنا نہیں. ایک چیز کا استثنا کر دیا تو کر دیا، یا پھر اس کو بھی کہہ دیا بیچ سکتے ہو کہ رینٹ پہ دے سکتے ہو ہیں. تو اب اگر اسی میں کہہ دیا کہ ہر چیز کی وکالت عامہ، میں نے اچھا یہاں پر تو ایک پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو وکیل وکالت عامہ، میرے ہر کام کو آپ ہینڈل کر دیکھو، ہر چیز دیکھو، تو وہ کام دھندا کاروبار اور سودا سلف لینا دینا بیچنا سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی بعض چیزیں نہیں ہوں گی، تبرعات یا کچھ ایسی چیزیں جس میں ضرر ہو، مثال کے طور پہ جیسے دیکھیے اللہ کون کون چیزیں باقی رہ جائیں گی، طلاق الزوجہ، عتق العبد، وقف البیت. اب دیکھیے ہم بھی نے کچھ اور چیزیں اضافہ کی ہوں تو زوجہ کو طلاق دینا، ہاں. اب یہ کہ بیوی کو ہی الگ کر دیا. اتنا بڑا تھوڑی وکیل بنایا تم کو، اور غلام کو آزاد کر دیا، یہ تبرع محض ہے. اور کیا ہے، گھر کو اٹھا کے لیجیے بنا کے پھک دیا وہ، اب سر جھکانے کی جگہ نہیں ہے، کھانا پکانے والی کوئی بیوی نہیں ہے، خادم بولے غلام نہیں ہے، سب اکیلے ہو گئے. تو یہ چند استثناءات ہیں یہاں پہ. وکالت اگر عامہ ہے تو ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مضاربت ہے، شرکت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وقت کتبت فیہا رسالتن، یہ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، علامہ ہم بھی نے اس کا حوالہ دیا. المأمور بالدفع الى فلان، یہ ایک اور ضابطہ ہو گیا. المامور بالدفع الى فلان اذا ادعاه وكذب فلان فالقول له في براءة نفسه. یہ اگلا ضابطہ دیکھیے کہ جس بندے کو
کچھ کسی خاص کسی کو دینے کا وکیل بنایا گیا، حکم دیا گیا، تو وہ مامور اگر دعویٰ کرے کہ میں نے دے دیا، لیکن جس کو دینے کو کہا گیا وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، اسے جھوٹا کہہ رہا ہے، تو بات مامور کی مانی جائے گی، یعنی وکیل کی مانی جائے گی براءت نفس کے معاملے میں۔ اپنی براءت کے معاملے میں خود اسی وکیل کی بات مانیں گے۔ تو یہ کیا ضابطہ ہوا کہ موکل نے زید کو وکیل بنایا کہ یہ سامان بکر کو دے دے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات طے ہے سب کہ موکل نے زید کو کہہ دیا کہ بکر کو یہ سامان دے دے، اتنا پیسہ دے دے، سامان دے دے، یہ چیز دے دے۔ اور اب بعد میں بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو دے چکا، اور بکر سے پوچھا گیا تو کہا کہ بالکل نہیں دیا، تو خصومت ہو گئی نا، مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ زید نے قرض لیا تھا مثال کے طور پر بکر سے، نہیں موکل نے قرض لیا تھا بکر سے، اور زید کو کہا کہ پیسہ دے دو بکر کو، دے دیا اس نے، اور نہیں موکل نے دے دیا تھا زید کو کہ پیسہ دے دو، اور بعد میں پوچھا گیا تو زید کیا بول رہا ہے؟ میں نے دے دیا، اور بکر کیا بول رہا ہے؟ نہیں دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کس کی بات مانیں گے؟ تو اس میں کئی جہتیں ہیں، اس میں بات جو ہے نا، ایک کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بولا انہوں نے کہ فالقول لہو، وکیل کی بات مان لیں گے براءت نفس کے معاملے میں، کیونکہ جب یہ وکیل ہے تو دینے کے معاملے میں اور ان طرح کے معاملے میں حقوق اسی کی طرف راجع ہوں گے، تو فلاں جو شخص ہے وہ مطالبہ کس سے کرے گا؟ وکیل سے، کہ جب اس نے کہہ دیا میں نے اس کو دے دیا، تو اب یہ جو بول رہا ہے کہ میں تو دے چکا، یہ دینے کی جو بات یہ بول رہا ہے یہ اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ بولے گا کہ میں دے چکا تو ایک جہت یہاں پر یہ بھی ہوگی کہ اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں دیا، اور یہ کہے کہ دے دیا، تو اس میں ایک جہت یہ بھی ہوگی کہ ابھی مطالبہ اس کے ذمہ باقی ہے۔ عامر جو موکل ہے، موکل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مطالبہ کرے گا نا وہ فلاں بکر مطالبہ کرے گا، کیونکہ بکر کیا بول رہا ہے؟ نہیں دیا، تو اس کا مطلب قرض باقی ہے، اسے حق مطالبہ پہنچے گا۔ تو ایک جہت یہ ہو گئی کہ میں بری ہوں، دوسری جہت یہ ہے کہ تم کو دینا پڑے گا ابھی بھی، اس کو ایجاب ضمان کہہ لیجئے یا ایجاب دین کے لیے دینا پڑے گا، آپ کو دے چکا پھر بھی دینا پڑے گا۔ تو دوسرے پر الزام دینے کے معاملے میں ہو جاتا ہے بندہ، اور اپنی برات کے معاملے میں منکر ہو جاتا ہے، اور بات منکر کی مانی جاتی ہے اگر بینہ پیش نہ کر سکے تو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ براءت نفس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ اس کی بات مان لیں گے، جو وکیل کہہ رہا ہے کہ میں تو دے چکا، اس نے کہا نہیں دیا اس نے، تو اب یہ نہیں پھنسے گا، اب یہ ہے کہ وکیل وہ فلاں جو ہے تیسرا بندہ وہ مطالبہ کرے گا کس سے؟ موکل سے، یہ بیچ سے ہٹ جائے گا، براءت نفسین ہے، ختم اس کا معاملہ۔ تو یہی بات ہے کہ مامور بالدفع الی فلاں جب دعویٰ کرے کہ میں دے چکا اور اس فلاں شخص نے تکذیب کر دی، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ ہے وہ فلاں شخص جو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیا، اس کی بات نہیں برات کے معاملے میں، بلکہ اس کی بات مانیں گے وکیل کی، یہاں دے چکا، اگرچہ وہ بات اس نے جب کہہ دی کہ نہیں دیا اس نے، وہ بات مانی جائے گی اس کی وہ موکل کے معاملے میں، الا اذا كان غاصبا ومديونا كما في منظومة ابن وهبان، منظومة ابن وهبان کے حوالے سے کہا مگر یہ کہ جب غاصب ہو یا مدیون ہو، کہ زید کا مال مغصوب منہ زید ہے۔ اچھا، زید کی مثال ہم نے دی تھی آپ کو، اسی کی مثال رکھیے کہ موکل جو کہہ رہا ہے زید کو کہ تم مال جو ہے فلاں کو دے دو، ہے تو موکل کے کچھ پیسے باقی تھے،
کس کے؟ موکل کے اوپر کچھ پیسے باقی تھے بکر کے، اور وہ جو پیسے یا سامان یا کچھ بھی تھا اس کو غصب کر لیا اس غاصب زید نے، یا اس کے اوپر قرض ہے، تو مغصوب منہ نے جس کا مال اسے غصب کیا ہے اس نے اس غاصب کو کیونکہ یہ غصب کیا اور سامان موجود ہے واپس کرے گا نا، یہ مال مغصوب موجود ہے تو کیا کرے گا؟ مغصوب منہ کو غاصب واپس کرے گا، تو مغصوب منہ نے غاصب سے کہا کہ فلاں کو دے دو، مغصوب منہ نے غاصب سے کہا کہ فلاں کو دو، یا دائن نے مدیون سے کہا کہ فلاں کو دے دو، ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ بات نہیں مانی جائے گی اس کی، ایسی صورت میں بات اس کی نہیں مانی جائے گی۔ تو الا اذا کانا غاصبا، اور کانا کی ضمیر سے مراد وہی المامور بالدفع، جو معمول بالدفع ہے۔ اب ایک تو ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے تم کو دیا، یہ تم اس کو دے دو، تو بات اسی کی مانی جائے گی، مگر معمور جو ہے، جو وکیل ہے، وہ کیا ہے؟ غاصب ہے یا مدیون ہے، اور اس سے پوچھا گیا، اس کو دائن نے یا مغصوب انہوں نے کہا کہ وہ مال فلاں کو دے دو، جب پوچھا گیا تو کہا میں دے چکا، اور فلاں نے کہا نہیں دیا انہوں نے، تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے ایک جملہ پیری زادہ نے کہا، اگر آپ یہ دیکھ سکیں تو، کہ وجہ کیا ہے؟ الا اذا كان قاسما او مديونا كالمغصوب في يد الغاصب والدين على الطالب، وامر الطالب والمقصود منه ان يدفع الى فلان، فقال المامور قد دفعت اليه، وقال فلان ما قبضته، فالقول قول فلان، یہ نہ بتایا میں نے؟ تو یہاں پر وکیل کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ نہیں نہیں، فلاں کی، فلاں کی بات، یعنی تیسرے بندے کی بات۔ تیسرے بندے نے کیا کہا؟ تکذیب کی نہیں دیا تم نے، اس کی بات مان لیں گے۔ ولا يصدق الوکیل علی الدفع، اور وکیل کو بولا اللہ میں دے چکا، اس کی بات الا ببینہ، مگر او بتصدیق الموکل، یا پھر موکل کہتے کہ ہاں دے چکے، لأن الضمان قد وجب علیہ، یہ وجہ ہے، کیونکہ ضمان اس کے اوپر واجب ہے، اور وہ مدعی دفع ہے، تو اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے ضمان سے جو کہ پہلے سے واجب ہے، تو بغیر بینہ کے اس کی تصدیق۔ یہ فرق ہوا کہ وہ ضامن ہے اور وکیل ضامن نہیں ہوتا، وکیل وکیل یعنی فرق یہ ہو گیا کہ وکیل کو موکل نے پیسے دیے اور کہہ دیا کہ تم پیسے فلاں کو دے دو، تو اب بعد میں بات ہوئی تو اس نے کہا میں دے چکا، اور فلاں نے کیا کہا
کہ نہیں دیا تو بات فلاں کی نہیں مانیں گے، وکیل کی مانیں گے، کیونکہ وکیل تو امین ہے۔ وکیل کیا ہے؟ امین ہے، اور براءت نفس اس کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ضامن نہیں ہے وکیل، ٹھیک ہے؟ لیکن اس لیے کہتے ہیں اس کی بات مان لیں گے۔ لیکن اگر وہی دافع نے یعنی موکل نے جسے وکیل بنایا وہ غاصب تھا یا مدیون تھا، تو غاصب تو ضامن ہوتا ہے نا، اگر شے کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہو گئی چیز تب بھی اسے تاوان دینا پڑے گا، مدیون ہے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ ضامن ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دے چکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی صفائی کے لیے بول رہا ہے وہ، اور حالانکہ زمان پہلے سے اس پر واجب ہے، اور وکیل پر تو زمان ہے نہیں۔ چلیے اب آگے دیکھیے، بعث المدیون المال علی ید رسول فہلک، ایک اور ضابطہ دیکھیے، مدیون نے مال اپنے قاصد کے ہاتھوں بھیجا کہ دائن کو دے آؤ، اور وہ قاصد لے کے گیا تو راستے میں مال ہلاک ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کس کا ہلاک ہوا؟ یہ بہت ہوتا، بچے کو دیا، وہ چوری ہو گیا، گرا دیا کہیں پہ، کچھ بھی ہو گیا۔ تو مدیون نے مال اپنے قاصد کے ہاتھوں بھیجا اور وہ مال کیا ہو گیا؟ وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ هَلَكَ عَلَيْهِ، اگر وہ جو فرستادہ ہے وہ دائن کا فرستادہ ہے تو دائن پر یہ جائے گا، ہیں دائن کے ذمہ ہلاکت ہوگی، اور مدیون کا فرستادہ ہے تو مدیون کے ذمہ یہ ہلاکت ہوگی، اس کا مال ہلاک ہوا۔ کتنا زبردست قاعدہ ہے نا۔ زید نے بکر کو قرض دیا، بکر مدیون ہے، تو بکر نے اب ایک قاصد کے ہاتھوں وہ سامان بھیجا کہ پیسہ کے لے کے دے آؤ، اب وہ لے کے جا رہا تھا، راستے میں ہلاک ہو گیا، تو کس کا ہلاک ہوا؟ بڑا سوال ہے نا جی۔ تو وہ جو رسول ہے وہ کس کا رسول ہے؟ یعنی وکیل ہے، وکالت کی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ بھی ہے، تو وہ کس کا قاصد ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ دائن کا قاصد ہے، مدیون نے بھیجا سامان لیکن دائن نے اپنا آدمی بھیج دیا تھا کہ جاؤ لے کے آؤ، تو وہ وکیل بالقبض ہوا نا، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے، تو جب وہ وکیل قبضے کا وکیل ہے کہ لے کے آؤ، تو جیسے اس نے ہاتھ میں لیا موکل کا قبضہ مانیں گے، اب راستے میں ہلاک ہوا تو موکل کا ہوا، دائن کا ہوا، لیکن اس نے اپنے آدمی سے بھیجا تھا اگر مدیون نے، تو جب تک پہنچ کر کے اس کے حوالے نہیں کرے گا یہ کس کا مانا جائے گا؟ مدیون کا ہی۔ وقول الدائن، اب یہ کہ جو ہے یہ رسالت ہوتی کیسے، یعنی قاصد کیسے بناتے ہیں، کس کو کہیں گے کہ یہ رسول ہو گیا، اس کا قاصد، اس کا جو ہے نا ایجنٹ ہو گیا، تو کہیں گے کہ کہہ رہے وقول الدائن ابعث بہا مع فلان، دائن نے مدیون سے کہا کہ فلاں کے ساتھ بھیج دو، یہ رسالت نہیں ہے، فلاں کے ساتھ، ہاں فلاں کو دے دو، یہ رسالت ہے۔ اگر دائن نے کہا ابعث بہا مع فلاں، فلاں کے ساتھ بھیج دو، تو یہ اس کی طرف سے اس کے لیے رسالت نہیں ہے، وہ قاصد نہیں ہوا۔ فَإِذَا هَلَكَ الْمَدْيُونُ، تو جب یہ ہلاک ہو جائے تو مدیون پر ہی ہلاک ہوگا، برخلاف اس کے کہ وہ کہے ادفعها الى فلان، کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، تو دینے کی بات جو ہے نا یہ وکیل بنانا ہو گیا، فلاں کے ساتھ بھیج دو، تو ساتھ بھیجنے کا مطلب تو یہ کہ ذمہ داری انہیں کو دے رہا ہے، بس وہ مصاحبت کے لیے کہہ رہا ہے، برخلاف اس کے کہ وہ ادفع الى فلان فإنه ارسال۔ فإذا هلك الدائن وبيانه في شرح المنظومة۔ لا يصح توکیل مجهول، مجہول کی توکیل جائز نہیں ہے، یعنی وکیل جس کو بنا رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ معین ہونا چاہیے، کسی کو بس کہتے ہیں کسی کو فلاں ٹیکا کو وکیل بنایا میں نے، متعین ہی نہیں تو کون کام کرے گا اس کا، تو مجہول کی توکیل
مجہول شے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجہول شخص کی ہے نا. الا لاسقاط عدم الرضا بالتوکیل، مگر ایک مقصد کے لیے مجہول کی توکیل بھی درست ہو جائے گی. وہ کیا مقصد ہے؟ ہاں، توکیل پر عدم رضا کے اسقاط کے توکیل پر، ہاں، توکیل سے راضی نہیں ہے. اگر یہ کہ توکیل میں کسی کو وکیل بنانے کا قائل نہیں ہوں، یہ مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے، کہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں تو کسی سے کروا لو، کام نہیں ہو رہا ہے تو. کرنا ہی نہیں، میں خود کرنے کا آدمی، مجھے نہیں کرنا کرانا نہیں کسی سے. مجھے کوئی کام کسی سے، میں جو کام کرتا ہوں خود اپنے ذریعے کرتا ہوں، مجھے کسی پر اعتماد نہیں. کوئی ایسا بول رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے نا. ہم کو جو کام کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. الٹے سیدھے ٹائپ کے لوگ ہیں یہاں پہ، پتہ نہیں کیا کریں کیا نہیں کریں، وہ خود ہی کرنا. صاف اس نے کہہ دیا کہ توکیل پر راضی نہیں ہے وہ. تو ایسے بندے کی طرف سے اگر کوئی توکیل کی خبر آئے تو پھر وہ غلط ہے نا. تو اسی عدم رضا کے اسقاط کے لیے اگر وہ یہ کہہ دے کہ اب میں راضی ہوں، اب حالات الگ ہو گئے، اب مجبوری ہے، بڑھاپا آ گیا ہے نا، تو اب میں وکیل بنا سکتا ہوں. تو اسی عدم رضا کے اسقاط کے لیے کیا بولا اس نے؟ کسی کو وکیل نہیں بنایا، لیکن یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی راستے سے گزرتا ہو میں نے اس کو وکیل کیا. کوئی بھی مجھے سلام کر دے میں اس کو وکیل بناؤں، کوئی میرا ہاتھ چوم لے، کوئی بھی مجھے فلاں کام کر دے تو میں نے اس کو. تو اس طرح سے وکیل نہیں بنتا کوئی وکیل. لیکن وہ کام تو ہو جاتا ہے نا. کون سا کام؟ اسقاط عدم رضا بالتوکیل، کما بینا فی مسائل شتى من کتاب القضاء من شر الکنز. چلیے ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اس کی مثال تو بتائیے توکیل مجہول کی ہے. تو کہا قول الدائن ومن التوکیل المجہول قول الدائن لمدیونہ، دائن نے اپنے مدیون سے کہا کہ من جاءک بعلامتی کذا ومن اخذ اصبعک او قال لك کذا فادفع مالی علیک الیہ. تو توکیل مجہول درست نہیں ہے نا. توکیل مجہول درست نہیں ہے، وہ ایک مقصد ہے، بس اتنا کام ہو جائے گا لیکن توکیل نہیں ہو جائے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ دائن نے مدیون سے کہا کہ جو شخص تمہارے پاس ایسی ایسی علامت والا آئے، یعنی ٹوپی پہن کے آئے، یعنی کرتے پجامے والا آئے، اس کو دے دینا. یا جو بھی آ کر تمہاری انگلی پکڑ لے اس کو دے دینا، یا جو بھی آ کر تمہیں ایسی ایسی بات کرے یا سلام کرے اس کو دے دینا. تو یہ تو بڑی مجہول بات ہے نا، بہت سارے ٹوپی والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ انگلی پکڑ لے، دے دیا اس کو. علامت تو حقیقت میں داخل ہی نہیں ہے، کیا اعتبار علامت کا؟ تو جو بھی ایسا شخص آیا ایسا ایسا بولے تم سے، فدفع مالی، تو میرا جو کچھ بھی تم پر آتا ہو، فدفع الیہ، اس کو اسے دے دینا. تو لم یصح، تو یہ بات صحیح، توکیل صحیح نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مدیون جو ہے کسی نے بھی اس کو سلام کیا اور اسی کو اٹھا کے دے دیا یا ٹوپی والے کو دے دیا تو بری نہیں ہوگا مدیون. لأنه توکیل مجہول، کیونکہ یہ کیا ہے، توکیل مجہول ہے، لہذا اس کو دے دینے سے بری نہیں ہوگا، کما فی القنیہ. چلیے بس کریے.
بڑا سا بھیج رہے WhatsApp سے نہیں ہے